آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر، اور امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں۔ آج آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر ہوں ایک نئے سیشن کے ساتھ، اور بہت ہی امپورٹنٹ سیشن ہے۔ اور یہ سیشن ہم لوگ بات کریں گے یو پی ایل ٹی گریڈ اردو مینس ایگزام کے ریگارڈنگ۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پری ایگزام کا رزلٹ آ چکا ہے، اور اب بچے جو ہے وہ مینس کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں، جس کا ایگزام جو ہے وہ 13 جون 2026 کو ہونا طے پایا گیا ہے، یعنی کہ تقریباً آپ کے پاس 1 سے 1.25 مہینے کے وقت ہیں۔ اور اسی لیے آج آپ لوگوں کے سامنے میں ایک سیمپل پیپر لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ماڈل پیپر جو ہے وہ لے کے حاضر ہوا ہوں، اور اس پیپر کو یا اس ماڈل پیپر کو جو تیار کیا ہے وہ کیا ہے احسان سر نے۔ ان کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو انہی کے ریکمنڈیشن پہ آج کا یہ سیشن ہے، اور اس سیشن میں ہم لوگ بات کریں گے کہ 20 کوشچن کیسے آئیں گے، کتنے الفاظ میں آپ کو جو ہے وہ ان کے جواب دینے ہیں۔ تو یہ ہدایت ہے پہلی کہ درج ذیل میں کل 20 سوال دیے گئے ہیں، اور سبھی سوال جو ہے وہ کرنے لازمی ہیں، جس میں 2 حصے ہیں۔ حصہ اول یا سیکشن اے، جس میں 10 کوشچن دیے گئے ہیں، اور ان 10 کوشچن یا 10 سوالوں کے جواب آپ کو 125 الفاظ پر دینے ہیں۔ حصہ بی یہ کہہ سکتے ہیں سیکشن بی، یہ 10 کوشچن ہے، اور اس میں جو ہے وہ 200 الفاظ پر جو ہے وہ مشتمل ہے، جو آپ کو جواب دینے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور ہدایتیں بھی ہیں، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے پہلا دوسرا ہے، ہر سوال کا نمبر سوال کے سامنے درج ہے۔ سوالوں کے جواب متعین شدہ الفاظ کے اندر ہی تحریر کیجیے، یعنی کہ اسی میں ایک دینے ہیں، چاہے وہ 125 ہو، چاہے وہ 200 الفاظ ہو، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ جواب تحریر کرنے کے لیے دیگ یا اوراق کے خالی بچے ہوئے حصے کو کاٹ دیں، یعنی کہ جو نیچے کا حصہ ہے اسے کاٹ دیجیے گا، باقی جو اوپر والا پورشن ہے اس میں آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں آج کے اپنے سیشن کو، اور یہ ہمارا سیکشن اے ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ 10 سوال ہیں جو آپ کو 125 الفاظ پر دینے ہیں۔ ان سب کے آنسرس آپ کو مل جائیں گے ہمارے ایپ پر، جس کا لنک آپ کو نیچے ہے، وہاں پر یہ آنسر جو ہے وہ مل جائیں گے ود PDF۔ آپ ان کے آنسر بھی وہاں سے جو ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، مرثیے کے اجزائے ترکیبی پر روشنی حاصل بحث کیجیے۔ یہ کہہ سکتے ہیں مرثیے کے اجزائے ترکیبی پر سیر حاصل بحث کیجیے۔ یہ آپ کو جو ہے وہ مرثیے کے 8 اجزائے ترکیبی ہیں، ان پر جو ہے وہ بحث کرنی ہے، یا ان کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ دوسرا سوال ہے، لکھنؤ کے دبستانی شاعری کی خصوصیت بیان کیجیے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بناوٹی تھی، مبالغہ تھا، اور وہاں پہ خارجی شاعری پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ بادشاہوں کو، نوابوں کو خوش کرنے کے لیے وہاں پر شعر و شاعری کی جاتی تھی، اور وہاں پر آہ کی جگہ واہ کی شاعری تھی۔ تو ان سب کو جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دبستان لکھنؤ کے جتنے بھی شعراء ہیں ان کو آپ کو بتانا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، صنعت لفظ و نثر مرتب کی تعریف میں مثال کی آپ کو کرنی ہے۔ یہاں پہ یہ تھوڑا سا ایرر ہے۔ یہ صنعت لفظ و نثر جو ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک بات کو کہتے ہیں جو لپیٹتی ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ پھیلاتی ہے۔ جیسے ایک شعر ہے، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، اور ایگزام میں جو ہے وہ اکثر آتا بھی ہے کہ تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، دل جدا نرگس جدا بیمار جدا۔ اس طریقے سے یہ شعر ہے، اور اس میں جو ہے وہ صنعت لفظ و نثر جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اسی میں جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ تعریف کا مطلب ہوتا ہے اس کی پریبھاشا بتانی ہے، اور مثال یعنی کہ اس کے ایگزامپل بھی آپ کو دینے ہیں۔ اس کے بعد الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں شاعری کے لیے کیا کیا شرطیں رکھی ہیں بحث کیجیے۔ تو یہاں پہ شاعری کے لیے بات کی گئی ہے، شعر کے لیے نہیں، کیونکہ بات الگ الگ ہے۔ شعر اور شاعری میں جو ہے وہ بہت فرق ہے۔ جیسے وہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں سادگی، اصلیت اور جوش کی، یہ جو ہے وہ شاعری کے لیے انہوں نے ضروری بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر شعر کا پوچھتا تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں تخیل، مطالعہ کائنات اور تحفظ الفاظ، اس کے بارے میں آپ کو روشنی ڈالنی ہے۔ اس کے بعد ڈرامہ انارکلی کے کسی ایک کردار کا تجزیہ کیجیے۔ انارکلی میں بہت سارے کردار ہیں، بادشاہ اکبر ہے، سلیم ہے، انارکلی ہے، عذرا ہے، کنیز ہے، داروغہ ہے، اور بہت دیگر جو اس میں کیا کردار ہے۔ تو ایک کردار پر روشنی ڈالنی ہے آپ لوگ، اچھا رہے گا کہ انارکلی پہ ہی روشنی ڈالیں۔ اس کے بعد اردو میں واحد سے جمع بنانے کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہے
اس پر جو ہے وہ بحث کیجیے۔ تو واحد اور جمع آپ کو پتہ ہے الگ الگ طریقے سے بنتے ہیں، کوئی سنگل بنتا ہے، کوئی جمع بنتا ہے، یا کوئی پلورل بنتا ہے، کوئی فارسی میں بنتا ہے، کوئی جمع الجمع بنتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ لکھنے ہیں۔ جیسے واحد سے جمع بنانے کے لیے اے پڑتا ہے، نون گننا اور یا پڑتا ہے، یا واو اور نون گننا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دکھتی جمع ہے لیکن وہ ہوتی واحد ہے۔ ان سب پہ جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ اگلا سوال ہے، داستان اور ناول کی بنیادی فرق واضح کیجیے۔ داستان سب سے قدیم صنف ہے اور اس کے بعد ناول کا ہی نمبر آتا ہے۔ داستان میں مافوق الفطرت ہوتے ہیں، جبکہ ناول جو ہے وہ زندگی کے حقائق کو پیش کرتا ہے۔ یہ بنیادی فرق آپ کو لکھنے ہیں۔ آپ لوگ اسے ایکسل شیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ گرامر کا سوال ہے۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ اگر ہم لوگ بات کریں اسے انگلش میں تو اسے ہم لوگ ایڈجیکٹیو کہتے ہیں۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت عددی اور مقداری کی وضاحت کیجیے۔ صفت عددی جو تعداد میں ہوتی ہیں، اور مقداری جو چیز ہمیں لکوڈ فارم میں ہوتی ہیں، جیسے 1 کلو دودھ، 1 کلو چینی اور 1 کلو پانی، اس طریقے سے جو ہے وہ مقداری ہوتی ہے۔ عددی یعنی کہ 4 لڈو، 4 پھل جو گنے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 9، میر دبستان دہلی کے نمائندہ شاعر ہے، اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ یعنی کہ دبستان دہلی میں یہاں پر ایک شاعر کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اور وہ ہے میر تقی میر۔ ان کی شاعری خصوصیت، کیونکہ میر ہی ایسا شاعر ہے جس نے دلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا اور اسی کو جو ہے وہ اپنی شاعری میں انہوں نے پیش کیا۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ کوشچن نمبر 9 کا جواب دے سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ لاسٹ ہے سیکشن اے کا۔ کنہیں دو پر نوٹ لکھیں۔ نذیر اکبر آبادی بطور عوامی شاعر، ہماری شاعری مسعود حسین رضوی ادیب کی۔ فعل اور اس کے اقسام۔ فعل ہم لوگ کہتے ہیں کریا کو، یعنی کہ کسی کام کا ہونا یا کسی کام کا کرنا فعل کہلاتا ہے، جس میں فعل لازم ہوتا ہے، فعل متعدی ہوتا ہے، فعل مجہول ہوتا ہے، فعل ماضی ہوتا ہے، فعل حال ہوتا ہے، فعل مستقبل ہوتا ہے۔ تقریباً اس کی جو ہے 10 سے 12 اقسام ہوتی ہے جو آپ کو کرنی ہے فعل کے حوالے سے۔ یہ ہو گیا سیکشن اے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سیکشن بی کی، یا کہہ سکتے ہیں حصہ بی کی۔ یہ جو ہے وہ 200 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے، اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں مختلف جائزہ کیجیے اور اردو کے آغاز سے متعلق قابل ترجیح نظریہ پیش کیجیے۔ یعنی کہ اردو کے آغاز کے تعلق سے بہت سارے نظریے پیش کیے گئے ہیں، چاہے میر امن کا ہو، محمد حسین آزاد کا ہو، مسعود حسین خان کا ہو، حافظ محمود شیرانی کا ہو، سید سلیمان ندوی کا ہو، نصیر الدین ہاشمی کا ہو۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ کو کیا کرنی ہے، مختلف نظریات کا جو ہے وہ جائزہ لینا، تھوڑا تھوڑا کر کے سب کے بارے میں جو ہے وہ لکھ دینا۔ اس کے بعد یہاں پر جو ایک شعر دیا گیا ہے، اس شعر کی روشنی میں غالب کی شاعری کا معائنہ کیجیے، یعنی کہ ان کی خصوصیت پر جو ہے وہ روشنی ڈالنی ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، باغ و بہار کی نثری امتیاز پر ایک جامع مضمون لکھیے۔ باغ و بہار میر امن کی مشہور داستان ہے، اور اس پر بھی جو ہے وہ آپ لوگ ایک تفصیلی مضمون لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے صحیح طریقے سے تیاری کی ہوگی تو۔ اگلا ہے، ترقی پسند تحریک کے آغاز اور مقاصد بیان کیجیے۔ بالکل، آغاز اس کا جو ہے وہ شروعات ہوتا ہے 1911 سے، جو اس کے نمونے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس کا بیج بجتا ہے 1935 میں، جب انگارے جو ہے وہ شائع ہوتا ہے، اور یہ بیج پھوٹتا ہے 1933 میں، جب انگارے کو برطانوی حکومت کیا کر لیتی ہے، ضبط کر لیتی ہے۔ اس کے مقاصد کتنے ہیں؟ 11 ہیں، جو مینیفیسٹو میں دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال کے تصور خودی کا نظریہ پیش کیجیے۔ تصور خودی، فلسفہ خودی اور تیسری زبان کی جو خصوصیت ہے وہ علامہ اقبال کے یہاں پر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے بعد محسن کاکوروی جو نعتیہ قصیدہ گو ہیں، یا ان کو نعتیہ قصیدہ گو کا امام کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں اظہار خیال کیجیے یا ان کی شاعری خصوصیت کیجیے۔ محسن کاکوروی نے 5 نعتیہ قصیدے لکھے ہیں، جس میں سب سے مشہور ہے خیر المرسلین، جو ان کا جو ہے وہ سب سے شاہکار مرثیہ قصیدہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے آپ لوگ محسن کاکوروی کے حوالے سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اردو ناول کے ارتقاء پر ایک مضمون قلم بند کیجیے۔ آسان ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کے تنقیدی نظریات کو وضاحت کیجیے۔ شمس الرحمن فاروقی کا تعلق جو ہے وہ اسلوبیاتی تنقید سے ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ افسانے، تنقید، شعر و شاعری سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے، اور اسی لیے ان کو 1996 میں اردو کا پہلا سرسوتی سمان سے بھی نوازا گیا ہے۔
اس کے بعد منشی پریم چند کے افسانے دیہاتی زندگی عکاسی کیجیے۔ آسان سا سوال ہے، آپ لوگ جو ہے وہ اسے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ سوال ہے، کنہیں دو پر مضمون لکھیں یا نوٹ لکھیں۔ پہلا ہے مثنوی سحر البیان کے کردار نگاری پر روشنی ڈالیے۔ آپ کو پتہ ہے بے نظیر، بدر منیر، معروف پری اور دیو کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کا سب سے جاندار کردار نجم النساء پر بھی جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے۔ اس کے بعد قصیدے کے زوال، جیسے جیسے ہندوستان میں نوابی دور یا بادشاہی دور کا ختم ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ قصیدے کا بھی جو ہے وہ زوال ہونا شروع ہو گیا، اور اس کا آغاز تقریباً 1857 کے آس پاس مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد اردو ادب میں اخبار اور رسائل کی اہمیت کی وضاحت کیجیے یا اس پر روشنی ڈالیے۔ تو اردو ادب کا جو آغاز ہوتا ہے صحافت کا 1822 میں ہوتا ہے، جہاں پر ہمیں اردو کا پہلا اخبار دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں جامع جہاننما، یہ کلکتہ سے نکلتا تھا، لیکن باقاعدہ طور پہ یہ 1837 میں کیا ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، جہاں اردو کا پہلا اخبار نکلتا ہے دہلی سے، مولوی محمد باقر کا دہلی اردو اخبار۔ تو اس طریقے سے یہ آج کا سیمپل پیپر تھا۔ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کے جوابات لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کے جوابات نہیں ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے ایپ پر جائیے گا، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، آپ لوگ وہاں سے بھی جو ہے وہ اس کے جوابات دیکھ سکتے ہیں ود PDF۔ اور یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کویری ہو تو یہاں پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے سیشن میں اتنا ہی تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ۔